کہ پروردگار عالم جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے ساتھ مٹی مس ہوئی ہے، اس کا واسطہ ہم سب کی ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ 3 کی چند آیات بینات تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے نسبتوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے نسبتوں کیسے حیا کیا ہے، اور کسی کے ساتھ تعلق، نسبت اور کسی کے ساتھ جڑ جانے سے اللہ کتنا عروج عطا فرماتا ہے۔ کسی کی شنکت میں آنے سے اللہ اسے کیسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ پر غور کیا جائے، والتین والزیتون، فرمایا انجیر کی قسم۔ حالانکہ مختلف پھل ہیں کہ اللہ نے کسی اور پھل کی قسم نہیں اٹھائی، انجیر کی قسم اٹھائی ہے۔ بہرحال تیری تخلیق سے، تیری عطا سے اس کائنات کی پھیلے ہوئے مختلف درختوں پر مختلف پھل لگتے ہیں، لیکن تو نے کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی۔ انجیر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ فرمایا بات پھلوں کی بھی نہیں ہے، بات یار کی پسند کی ہے۔ میرے محبوب کو انجیر پسند ہے، اس لیے قسم اٹھائی۔ والزیتون، زیتون کی قسم ہے۔ بہرحال مختلف قسم کے تیل استعمال ہوتے ہیں۔ تو نے بندوں کو علم دیا ہے، مختلف پھلوں کا رس نچوڑتے ہیں، ان سے مختلف قسم کے تیل تیار کرتے ہیں، فیکٹریاں ہیں، لیکن تو نے کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی۔ زیتون کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہا اس لیے اٹھائی ہے میرے یار کے زلفوں کا بوسہ لیتا ہے۔ وطور سینین، پھر کہا طور سینا کی قسم، یہ ایک پہاڑ ہے۔ بہرحال اس کائنات کی چھاتی پر پھیلے ہوئے بڑے بڑے مختلف ڈیزائن سے تیار کیے ہوئے تیری قدرت کا نظارہ کروا رہے ہیں، تیرا پتہ دے رہے ہیں، تیرا تعارف کروا رہے ہیں کہ جس نے بغیر سہارے کے اتنے بڑے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، قدرت کا خالق اس کا شاہکار نظر آتا ہے، تیری قدرت کا نظارہ نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال تو نے کسی اور پہاڑ کی قسم نہیں اٹھائی۔ اس کی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس کی بھی نسبت میرے ایک بندہ خاص کے ساتھ ہے، جسے موسیٰ کہتے ہیں۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ بہرحال کائنات میں مختلف شہر ہیں، تو نے کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی۔ اس امن والے شہر کا تو نے ذکر کر کے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کہا اس لیے اٹھائی ہے اس شہر میں میرا محبوب چلتا پھرتا ہے، اور اس شہر کی مٹی نے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لیا ہے۔ پھر اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار عالم نے آگے جو بات کی ہے، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا۔ اس کائنات میں کسی اور چیز کو اتنا حسن نہیں دیا، اتنا نکھارا نہیں دیا، اتنا حسین نہیں بنایا جتنا اس انسان کو حسن عطا کیا ہے،
جتنا اسے خوبصورت بنایا ہے، جتنا اسے نکھار کے بنایا ہے، یا انسان کا ذکر ہوا. انسان دو طرح کے ہیں، ایک کامل انسان ہے، دو طرح کے انسان ہیں، توجہ کرنا. ایک انسان کامل ہے اور ایک انسان ناقص ہے. کامل کی نشانی کیا ہے اور ناقص کی نشانی کیا ہے؟ توجہ کرنا. میں مثال دوں گا آپ کو. آپ بازار میں پھرتے رہتے ہیں، مختلف لوگوں کو آپ نے چوک میں کھڑے دیکھا ہوگا. جسم پر لباس ہے، پھٹا ہوا ہے، گرد اٹکی ہوئی ہے جگہ جگہ، بالوں پر بھی دھول نظر آتی ہے اور منہ سے لعاب نکل رہی ہوتی ہے. کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی خبر نہیں ہوتی. توجہ کرنا، مجھے بات یاد آ گئی. کامل کون ہوتا ہے اور اس کے ہاں کاملیت کی نشانی کیا ہے اور اس کے ہاں کامل بندے کی پہچان کیا ہے اور وہ اس کامل انسان کو کیا رنگ عطا کرتا ہے. بزرگ تھے، لکڑی کے کھڑاک پہنے ہوئے ہیں. پرانے زمانے میں وہ بازار سے گزر رہے تھے تو بارش تھی بہت زیادہ. گزرتے گزرتے لکڑی کے کھڑاک تھے نا، تو مٹی اٹکی اور ایک چوک میں ایک جوان خوبصورت حسین و جمیل جوان بیٹھا ہے اور ساتھ اس کی محبوبہ بیٹھی ہے. آپ گزرتے جا رہے تھے، اپنی مستی میں مست تھے. انہیں اپنی مستی میں مست ہوتے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہے گا. او بھائی ہمیں فقط کوئی اتنا تانا دے دے تو بڑا نمازی ہو گیا، ہم اس کے تانے پر نماز چھوڑ دیتے ہیں. نہیں بھائی، جب تمہیں نمازی کا، حاجی کا، صوم و صلات کا خیرات کرنے پر، سخی کہنے پر تانا ملے، لوگ تیری طرف انگلیاں اٹھائیں، تو کسی کی پرواہ نہ کر، تو مالک کی پرواہ کر کے جو کرتا کرتے جا. جب تجھے تانا ملنا شروع ہو جائیں گے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. وجہ کرنا جی. اٹھا تو اس کی محبوبہ کے چہرے پر پڑا. وہ مجازی عاشق تھا. آئے ہائے آئے ہائے. مجازی اس کی حقیقت کی طرف لے کر جاتا ہے. وہ اس کے عشق میں اتنا گم تھا کہ اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات بھی گوارا نہیں کرتا تھا. اسے غصہ آیا، سیڑھیاں نیچے اترا. وہ جو گزرنے والا تھا مست، اپنی مستی میں رہنے والا، اسے تھپڑ مار دیا اور اسے کہا تجھے نظر نہیں آتا میں اور میری محبوبہ بیٹھی ہے. اس نے کہا میں نے کبھی ان نظروں میں سوائے اس کے. سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ جب نہیں آئی تو پھر سمانا آیا، مت اتر جائے گا. فرمایا ان نظروں میں سوائے یار کے جلوے کے کوئی اور بس آیا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی سچائی جچائی نہیں ہے. بس پھر اس نے مار دی تھپڑ. آپ نے کہا بھائی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، میں تو کسی اپنے خیال میں اپنی یار کی زلفوں کے کنڈر میں چھپا ہوا تھا، میں تو ادھر مست تھا. چلو کوئی خیر نہیں، اللہ تیرا بھی بھلا کرے نا. کچھ زبان سے دعا کے کلمات ادا نہ کیے، کچھ ایسا جملہ نہ کہا. میرے شیخ طریقت شیخ کامل قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی نے جا کر حضرت صاحب کے کہا کہ یہ کوٹلی والے پیرن بہت ڈالی بدعا دینے، تو آپ کو کسی نے بتایا نا تو آپ نے فرمایا نا نا اصل کسی کا نقصان نہ چاہنے، کوئی ساڑے نال کرے بھی نہ تے سے چپ رہنے ہاں، لیکن ایسا چپ ہو جانے اور دیر چپ نہیں نہ ہونا. ہماری طرف سے وہ جواب دیتا ہے. توجہ کرنا جی. وہ بابا گزرا آگے گیا نا، ایک ہوٹل نظر آیا، سردی زیادہ تھی نا تو وہاں تندور بھی چل رہا تھا، سردی بھی تھی. وہ جو ہوٹل والا تھا دودھ گرم کر رہا تھا.
اس نے ایک پیالہ دودھ کا گرم کیا، چینی ڈالی نا، تو اس نے دیکھا کوئی اللہ والا ہے، کوئی ہے کامل انسان، بٹھایا ادب کے ساتھ کرسی پر، گرم گرم دودھ کا پیالہ دیا نا، انہوں نے دودھ کا پیالہ پینے کے بعد شکریہ کے کلمات ادا کیے نا، تو یوں نظر اٹھا کے دیکھا، تیری نظر کا کیا کمال ہے، یوں نظر اٹھا کے تکانا، تک کے کہا بے پروایا، کدے تھپڑ مروانا تے کدے دودھ پلانا ہے، تیری مرضی تے تیری رضا تے میں راضی نا۔ اتنی بات کہی نا تو پیچھے چوک سے بندے جمع ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، اس کو پکڑ لیا مجذوب کو، اور پکڑ کے کہا کیا کر دیا تو نے، وہ بندہ تو نے مار دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو کسی کو نہیں مارا ہے۔ کہا نہیں، سنا ہے تو وہاں سے گزرا اور اس کی محبوبہ پر کیچڑ لگا ہے اور اس نے غصے میں آ کر تجھے مارا ہے اور تو نے بد دعا دی ہے۔ اس نے کہا بھائی ایسا بد دعا دینے والے نہیں ہیں، ہم تو معاف کرنے والے ہیں۔ کہا وہ تو مر گئی ہے اس کی محبوبہ، کیا کر دیا ہے؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہا نہیں کچھ کیا ہے، سنو جی اس نے جواب کیا دیا۔ اس نے کہا بات میری نہیں ہے، بات اس کی ہے نا، میری طرف سے اس کی محبوبہ کے چہرے پر کیچڑ پڑا تو اس کو پسند نہ آیا، اس نے اپنے محبوب کی وجہ سے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں اس کا بندہ تھا، اسے گوارا نہیں آیا، انتقام تو اس نے لیا ہے۔ ناقص اور کامل میں پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے بھی مجذوب بہت دیکھے ہوں گے، دنیا ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتی ہے، سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتی ہے، لیکن ظاہری جسم دیکھو تو مٹی اٹکی ہوئی ہے، بری حالت ہوتی ہے، کوئی پاس سے گزرنا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن میں پہچان بتاتا ہوں کامل کیا ہے۔ میں غسل کروں، آپ غسل کریں، نیک کپڑے پہنے، خوشبو جتنی مرضی لگائیں، جب پسینہ آتا ہے تو میرے جسم سے آپ کے جسم سے بھی بدبو آتی ہے، آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ آتی ہے نا۔ لیکن ان مجذوب جو کامل انسان ہوتے ہیں، جو خدا کی ذات میں مست رہتے ہیں، عرصہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں کس پانی میں جا کر غسل کرتے ہیں، کہاں نہاتے دھوتے اور صاف ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کے جسم سے بدبو آئے۔ کیوں؟ میرا جسم ناقص ہے، ناقص کے ساتھ دھویا ہوا کپڑا لگا، خوشبو پاکیزہ لگی، اس ناقص جسم کی رنگ کی وجہ سے میرے کپڑوں سے بدبو آئی۔ ان کا جسم کامل ہوتا ہے، کپڑا ناقص ہوتا ہے، ناقص جب کامل کے ساتھ جڑتا ہے ناقصیت ختم ہو جاتی ہے، کاملیت کا رنگ چڑھتا ہے، پھر بدبو نہیں آتی، اس جسم سے خوشبو آتی ہے، وہاں بدبو نہیں آتی، خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، لیکن برسوں تے تاں پرساں اس طرح میں بھی نہ پڑھنا پاؤں، میں بیٹھے رہو تساں سارے توجہ بھائی، میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں۔ ایک کامل انسان ہے، ایک ناقص انسان ہے، اور کامل اور ناقص میں فرق کیا ہے؟ جب ناقص کامل کے ساتھ جڑتا ہے اس کی نسبت ہوتی ہے، وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہاں رب تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک مجھے اور آپ کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو عارف کھڑی کیا فرماتے؟ آپ فرماتے باروں میلے کی چھالے دشی دے اندری آپ حیا جی
جانتی وچ نا کیا ہوتا ہے؟ ظاہراً ان کا جسم اونٹ ایسے نظر آتے جیسے خشک ہیں، صدیاں ہو گئی ہے پانی نے ملا. فرماتے نا نا، ظاہراً ان کا خشک نظر آتا ہے، باطن آب حیات میں غوطے زن ہوتا ہے. تو کیا کہا؟ انسان دو طرح کے ہیں، ایک کامل انسان، ایک ناقص انسان ہے. جب ناقص کامل کی سنکت میں آتا ہے، بیعت کرتا ہے، سلسلے شریفے میں داخل ہوتا ہے، وہ بے نمازی ہوتا ہے، اس کی سنکت اسے نمازی بنا دیتی ہے. حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر یہ بات نقل کی ہے. توجہ کرنا جی، یہ تابعی ہے اور اویس قرنی بھی تابعی ہے. زمانہ حضور کا پایا تھا، وقت نہیں ہے، ملاقات کے لیے گئے بھی تھے لیکن ملاقات نہ ہو سکی. عشق اتنا تھا، محبت اتنی تھی. میرے محبوب کریم نے فرمایا میرا اویس جب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ اویس کی وجہ سے میری امت کے نصف لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا. یہ پہچان کیسے رکھتے ہیں؟ حضور کا فرمان مبارک مشکاہ شریف کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، اتقوا اللہ بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. ڈرو مومن کی فراست سے، فرمایا یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے گئے. لوگ ہمیں بھی بڑا سمجھاتے ہیں، وہ چھوڑو جی ان مزارات پر کیا لگا ہوا ہے، کیا ملتا ہے، کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہو جاتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں خبر نہیں ہے، ہمیں پتا ہے. ان کے پاس جانے سے دنیا نہیں ملتی ہے، خدا ملتا ہے، مصطفیٰ ملتا ہے. توجہ کرنا جی. حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اویس قرنی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جس وقت پہنچے نا حضرت اویس قرنی سجدے میں تھے، عبادت میں تھے، سر اٹھایا، تشہد پڑھانا. زندگی میں پہلی ملاقات نہیں ہوئی. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے خود سلام دیا، فرما السلام علیکم یا حرم بن حیان. اویس قرنی نے جب سلام دے کر ان کا نام لے لیا نا تو انہوں نے آگے سے کہا اویس قرنی میرا تعارف تجھے کس نے کروایا ہے؟ میری اور تیری پہلی ملاقات ہو رہی ہے، میرا اور تیرا تعارف نہیں تھا، میں پہلی مرتبہ آیا، کس نے میرا تعارف تجھے کروایا ہے؟ حضرت اویس قرنی کہنے لگے عالم ارواح میں میری روح تیری روح نے ملاقات کی تھی نا. فرما ان ارواح میں، عالم ارواح میں جن دو روحوں کا جوڑ ہوا تھا، اس روح کی ملاقات کی وجہ سے آج جب تو آیا میری روح نے تجھے پہچان لیا. تو وہی ہے نا، تو جاتا وہی ہے، جڑتا وہی ہے جس کا عالم ارواح میں شکت رہی ہے. جو عالم ارواح میں روح کے ساتھ محبت اور ادب سے ملا تھا، اس جہان میں بھی وہ روح محبت کرتی ہے، اور جسے وہاں نفرت ہوئی تھی وہی روح یہاں بھی نفرت کرتی ہے. اللہ پاک اپنے کاملین بندوں کے توسل سے ہمیں کامل انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.